بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، بیل پر، گائے پر اس نے سواری کر لی، اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے ہل کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا۔ سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں۔ جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، اور چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایک گناہ، پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا، میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ وہ جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے۔
یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے. چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا یار مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے, مجھے معافی لے لینی چاہیے, مجھے توبہ کر لینی چاہیے. مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا, اللہ کا نافرمان, یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے, مکھی نہیں اڑ جانا ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے, اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا, تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی, تو سامنے ایک یہودی تھا. اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی, اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی. اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا. یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں, اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا, اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی, ہمارا حق بنتا تھا. امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا, یہودی کی دیوار پہ لگا, اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے, سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے, میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا, اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی, کچی دیوار ہے, یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے, اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا, اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے, میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ, وہ میں نے معاف کیا, میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا, لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے, کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے, تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی, گدلی کر دی, یہ بھی بات درست نہیں ہے, زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں. تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ, تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے, بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا, غور سے چہرہ دیکھنے لگا. ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا, آج میں نے دین دیکھا ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے, آج میں نے دین. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں, دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں, نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے, کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا, آج دیکھا ہے. آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ کے ہے, دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے. ہم مجھے مسلمان کر دیں, کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر, اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے, اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا. حضور فرمانے لگے جنت میں. تو کہتے انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا وہ انہوں نے نگلی نہیں, اندر نہیں لے گئے,
اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا. اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی دوڑ کے. انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں نا، احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ. وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑے. تو نیکی میں دیر نہیں کرنی. جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لے، اہل خانہ ہیں تو اس نے سلوک کر لے، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لے، دوست ہیں تو خیر خواہی کر لے. اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لے. اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لے. زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے. جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. یہ آج کا سبق ہے. ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے. میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. یہ چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں. زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے. جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں. ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا، اس سے نکل آئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے پار آئیں. فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی. اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے. دیکھو خدمت ہی ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے 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 رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی شروع، انہوں نے اذان دے. تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے ذرا جلدی جلدی. خیر کا کام کرنا ہے، یعنی ایسے نہیں، فٹافٹ. کیسے جی؟ فٹافٹ. تو فٹافٹ کام کریں خیر کا، جلدی جلدی. تو یہ خیر کا کام فٹافٹ، جلدی جلدی اور بڑی جلدی اور دوڑ دھوپ کے. اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں. اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں.
گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کرے، لیکن یہ غافل انہیں کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے، وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔
حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے. انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے. اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر. اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، عقل یقین حاصل کریں. اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی. غافلوں